جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں جس طرح سے ہندوستان کی آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے اور اس میں ہماری لداخ کی جو ماحول ہے، اس ماحول میں ہر سیکولر ذہن کے انسان کو ایک تڑپ ہے، ایک چاہت ہے کہ ہندوستان کی اس سیکولر جو حیثیت ہے وہ دوبارہ برقرار رہے. ہندوستان کی جو مختلف مذاہب، رنگ، نسل، بولنے والے سارے ہندوستانی پھر ایک بار ایک ساتھ ہی گلدستے کے مانند ہو کے اس ہندوستان کو دیکھیں جس ہندوستان کی تہذیب ہی گنگا جمنی تہذیب ہے، جہاں ہر چیز محبت، پریم، انصاف اور بھائی چارے پہ مبنی ہے. اور اس ہندوستان کو اگر کوئی بنا سکتا ہے آج کے دور میں وہ کانگریس پارٹی ہے، اور یہی حالت ہماری لداخ کی بھی ہے. اس لداخ کی حالت کو بہتر بنا سکتی ہے تو وہ کانگریس پارٹی ہے. کانگریس پارٹی کی آئیڈیالوجی، ان کی اسٹریٹجی اور ان کی جو قربانیاں ہیں، ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے دو معزز اور محترم کونسلر حجت الاسلام شیخ محمد انصاری صاحب جو برسوں کے کونسلر ہیں، آغا سید علی موسوی جو گن منگل پورٹ ٹمبس کے کونسلر ہیں، ان دونوں سے ہم نے ہماری پارٹی نے ریکویسٹ کی، ان کے ساتھ بات چیت ہوا اور دونوں نے کانگریس کی آئیڈیالوجی، کانگریس کی سیکولر پالیسی سے اتفاق کرتے ہوئے کھلے دل سے انہوں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت ہو کر آج جوائن کرنے کے پروگرام بنا لی. کانگریس پارٹی کے ٹیریٹریل کانگریس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اور سارے ہمارے کانگریس ورکر کی طرف سے میں آغا شیخ محمد انصاری صاحب آنریبل کونسلر برسو اور آغا سعید علی آنریبل کونسلر جی ایم پور کو کانگریس پارٹی کی اس فیملی میں، اس خاندان میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان دونوں بزرگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ کانگریس پارٹی سیکولرزم، ڈیموکریسی، محبت، بھائی چارہ اور اوورآل ہندوستان کے اس گنگی جمنی تہذیب کو بنائے رکھنے میں اور بالخصوص ان دونوں بزرگوں کی اپنی کنسٹیچوئنسی کے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز میں جس طرح کی ان کی توقعات ہیں، چاہتے ہیں، کانگریس پارٹی کی طرف سے ہم پوری آشواسن دلاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ آج کے بعد ہر میدان میں، ہر جگہ جہاں انہیں ضرورت پڑی، کانگریس پارٹی ان کے پیچھے کھڑی رہے گی اور ان کے کنسٹیچوئنسی کے لوگوں کے توقعات کو بجا لانے میں اور کنسٹیچوئنسی کے لوگوں کے تعلقات پہ، توقعات پہ کھڑا اترنے میں اپنا بھرپور تعاون دے گی، یوگدان دے گی. ساتھ ہی ساتھ ہم ان دونوں بزرگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کانگریس پارٹی کے پالیسی اور کانگریس پارٹی کی آئیڈیالوجی کو مد نظر رکھ کے جوائن کی ہے، کانگریس پارٹی کو اپنی پوری کنسٹیچوئنسی میں، اپنے علاقے میں اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس مشن کو ایک مشن سمجھ کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھرپور تعاون سے نوازیں گے. میں پھر ایک بار آنریبل کونسلر برسو آقا شیخ محمد انصاری صاحب، آنریبل کونسلر جی ایم پور سید علی موسوی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے برسو بلاک کے پریزیڈنٹ اور برسو بلاک کے بہت ہی ایکٹیو ورکر حاجی انور علی صاحب کو پھر ایک بار اپنے کانگریس فوج میں
ویلکم کرتے ہوئے، خوش آمدید کرتے ہوئے ہم ان سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سابقہ ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے انجام دے کے برسوں بلاک میں کانگریس پارٹی کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنی پوری تعاون سے نوازیں گے. پھر ایک بار آپ سبوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے ان دونوں بزرگوں کا خوش آمدید اور استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا ڈسٹرکٹ کانگریس پارٹی کے پریزیڈنٹ اور کونسلر ناصر حسین منشی صاحب دونوں بزرگوں کو کانگریس پارٹی کے فولڈ میں تشریف لانے پہ اور جوائن کرنے پہ اپنی طرف سے خوش آمد اور ان کا استقبال کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لداخ ٹیریٹوریل کانگریس کے ورکنگ پریزیڈنٹ الحاج اصغر علی کربلائی صاحب، ہمارے سینئر لیڈر اور یو ٹی سی سی کے جنرل سیکرٹری جناب غلام رضا صاحب، ہمارے یوتھ کے پریزیڈنٹ جناب منظور صاحب، اور آج یہاں پہ تشریف فرما ہمارے کونسلر صاحبان، اور بالخصوص آج ہمارے اس پارٹی کے فیملی میں جو ہمارے کونسلر شیخ محمد انصاری صاحب اور آغا سعید علی موسوی صاحب، جو کہ ایک برسو بلاک کے کونسلر ہیں اور دوسرا جی ایم پور کانسٹیچوئنسی کے کونسلر ہیں. ان کو میں پارٹی فولڈ میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ الرحمن پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ لوگوں کو آشواسن دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان کو ہم سب مل کے ایک ٹیم ورک کی حیثیت سے ہم کریں گے، اور کونسل میں بھی آپ لوگوں کے جو بھی مسئلے ہیں ہم سب مل کے اس کو انجام دینے کی، اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں پھر ایک بار آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کی طرف سے، اور ہمارے جو بلاک کانگریس کمیٹی پرسوں کے جو ہمارے سابقہ پریزیڈنٹ صاحب تھے انور صاحب، انہوں نے بھی آج اپنی پارٹی میں پھر دوبارہ آ کے جوائن کیا ہے. تو ان کو بھی اپنی جو ہم نے عہدہ پہلے دیا ہوا تھا اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بلاک میں آپ اپنی جو نمایاں کارکردگی انجام دیں گے. ایک بار پھر پورا ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کی طرف سے ہمارے جو نو جوائن ہمارے کیے ہوئے کونسلر صاحبان، جن میں حجت الاسلام شیخ محمد انصاری صاحب اور گونڈ منگل پور کے کونسلر آغا سعید علی موسوی صاحب کو ایک بار پھر ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کو خیر مقدم کرتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جناب. تھوڑا سا صرف میڈیا بسم الله الرحمن الرحيم. منسلك بناء لازم كونغرسنا كجهاتي بناء كازسنا اندبندنت يعني يوم مستقبل مجبور سو الحمد لله يعني لنسم چانے کا تو چگنا نتی کنسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹل بس کونے ترقیاتی مسائل کونے دن چھاڑ پر فرس اور حالات درسیگل کی حالات پر منتظر جیسے دیو سم کی کانگریس کمیٹی نے کتو پارٹی نے کتو منسلک نے کتو ہر از لحاظ یعنی حسابی کن کنسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹل ایسے حسابی کن چھوٹی کمار چیز دو اور دن ہائی کمان طرفنا مثال پارٹی طرفنا دعوت آنے کے لیے مختلف بات چیت ہونے کی مختلف بات چیت ہونے کی درین کی فیصلہ سنس کی کانگریس سمجھے لو یعنی رسمی طور سے ہے جن شاید کرتی اور درین کو اور امید ہے انشاءاللہ الرحمن آئندہ چاہتے چی ہر جگہ کے گام انسا چیئے خصوص نچی ڈیولپمنٹل اور کنسٹیچوئنسی مسائل کو لے کر انشاءاللہ اندر دیکھا توجہ زیادہ نہیں مختصر ہے شیخ سالس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين جناب حاجی اصغر کربلی صاحب ندی مینگلن میں دونا ادی پل کانگریسی تمام عہدیداران ورکر صاحبان باقی کونسلر صاحبان مرکزی صاحبان سکرٹری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نادي يلبونس نادي نسويكا توقعات كوري نا كونسولار جوسي ميدان ناتانس فداس كاميابيان توب انتي داي بركات و دكنا دوك ستا داري لونيس سون تقريبا لونيس بان ناس ناري جدو جهدتك ميني توقعات يتبنان ده حسابي ناس كاشبال باس گا سیڈ لچھا گوزنوں سیڈ نہ کرنے کی کوشش بار گوزنہ کی کوشش کو برقرار جس مگر درے نہ دے حالات پہ گزر چھے نیوز گا حالات گزر چھے سنہ سونگا دون سامنے ڈیٹیل نہ ضرب میں لہذا نزدیک پارٹیو یا دیگر نگران لاس دنچا دوک نری ڈولمنٹ ترقیاتی لاس ہر لحاظ سے ہم لوگ نگران یا رگیاپنا کانگریس پارٹی نری رگیاپنا ٹھیک بسے نگران لازبا توقعات نیم بودین چدوک سم سے انشاءاللہ خدای کے توقع جگ سے جو سے دونا اندی کانگریس ورکر خصوصاً حاجی اصغر کربلی صاحب کا ناس پھول امید جگ سے دی پارٹیاں نوگ ناس من تھکن نیم بو نگدیاں نوگ شامل سونسین کرنے سے دو کوشچن کرنا بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں سر آج کی زیادہ نہیں دو ہی پہلا کوشچن ہوگا سر کونسل ریلیٹڈ اور سیکنڈ کرگل ڈیموکریٹک الائنس سے ایک دو سوالات ہوں گے سر. کونسل میں جو معاہدہ ہوئے تھے سر کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے اور مارچ اپریل میں جو ہے نیا 10 ایئرس شروع ہوں گے جس میں CCs بھی ہمیں نئے دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ ساتھ ایگزیکٹو کونسلرس میں بھی ہمیں اب چینجز دیکھنے کو ملیں گے تو کیا کہو گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا کانگریس پارٹی اور نیشنل کانفرنس کا پری پول الائنس ہے اور یہ پری پول الائنس بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے. انشاءاللہ جب ٹائم آئے گی کیونکہ ہم نے وہاں پہ پری پول الائنس میں ایگریمنٹ کیا ہے بٹوین کولیشنس اور یہ اس ایگریمنٹ میں 2.5 سال کا ٹینیور ہے اور اسی 2.5 سال کے ٹینیور کے حساب سے یہ آپ کو اسی وقت چینج آف آپ کو پاور اسی وقت آپ کو دکھائی دے چینجز گا. کنفرم ہے آپ کو مطلب؟ ہاں چینجز کنفرم ہے کیونکہ اس پر ایگریمنٹ ہے یہ پری پول الائنس ہے اور الائنس میں ہی ہماری پارٹی کے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا ایگریمنٹ ہے اس لیے وہ اسی حساب سے ہی جب ٹائم آ جائے گا تو پاور آپ کو چینجز ہوگا. تو فردر کورس آف ایکشن سر کرگل ڈیموکریٹک الائنس کو لے کے کیونکہ سونم وانگچک بھی ابھی ڈیٹینڈ ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی یوتھ جو ہے ابھی ڈیٹینڈ ہے اس کو لے کے کیا کچھ کرنے جا رہے سر ان فیوچر؟ ابھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارا KDA اور ایپیکس کی طرف سے گورنمنٹ آف انڈیا کو اسپیشلی MHA کو کلیئرلی ہم نے 3-4 کنڈیشنز رکھے ہیں اور اس کنڈیشنز میں فرسٹ ہمارا یہ ہے سپریم کورٹ کے جج کے چیئرمین شپ میں ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بیٹھے جوڈیشل کمیٹی بیٹھے وہ انویسٹیگیشنز کرے کہ 24 سپٹمبر کو لداخ کی تاریخ میں ایسی انسیڈنٹس کبھی نہیں ہوئی اور اس طریقے سے لوگوں کو نہتے لوگوں کو امن پسند لوگوں کو لداخیوں کو جنہوں نے ہمیشہ اس دیش کے لیے اس دیش کی سرکشا اور رکشا کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے انہی لداخیوں کے جانوں کو گولیوں سے بون کے 4 ہمارے بہترین ساتھیوں کو شہید کرنے کی نوبت اور درجن ہمارے لوگوں کو کرٹیکلی زخمی کر کے آج بھی ہاسپٹلس میں ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں زیر علاج ہیں. 70 سے زیادہ جوانوں کو ڈیٹین کیا گیا اور لداخ کے ہیرو مشہور نہ صرف لداخ میں نہ صرف ہندوستان میں دنیا بھر میں مشہور انوائرمنٹلسٹ ایجوکیشنسٹ ہمارے ہیرو اور جنہوں نے پچھلے 4 سال سے گاندھی جی کے راہ پہ چلتے ہوئے ستیہ گرہ کو اپنا اصول آدرش مانتے ہوئے انہوں نے اہنسا کے طریقے پہ
लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा के लिए संघर्ष की, उस हस्ती पे बेसलेस इल्ज़ाम लगा के NSA के अंदर गिरफ्तार करके जोधपुर पहुंचा दी गई। इन सारे एपिसोड्स के हम क्लियरली एपेक्स और के लिए बता चुके हैं कि जब तक जुडिशल इंक्वायरी नहीं होती है, डिटेनीज को रिलीज नहीं किया जाता है, जो शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुआ है, उनको मान सम्मान के साथ कंपनसेट नहीं की जाती है, ये जो बातचीत का सिलसिला फिर शुरू नहीं हो सकता। और MHA ने एश्योरेंस दिया है वर्बली कि ये तीनों चीज़ें हम जल्दी शुरू करेंगे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज के ज़रिए जुडिशल इंक्वायरी और बाकी चीज़ें शुरू हो जाती है, उसके बाद ही मेन जो 2 एजेंडा है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे शुरू होगी। थैंक यू।